سرکار دو علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شان سے نوازا ہے، ہر مقام سے نوازا ہے، ہر چیز عطا کی ہے، اور یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ نے یہی سمجھا کہ صرف علم نہیں ہے بلکہ جو مانگے آپ کے در سے ملتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ بہلی یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک عابد تھا، دوسرا عالم تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں سلاد بھیجتے ہیں لوگوں کو علم دین سکھانے والے پر۔ یعنی یہ آپ نے کسی نے سوال کیا رسول اللہ عابد جو بہت سی عبادت کرتا ہے، بڑا ہی ذکر اذکار کرتا ہے، اس کی شان زیادہ ہے یا عالم کی شان زیادہ ہے؟ تو سادہ سی بات سے کہتے ہیں عالم کی شان زیادہ ہے، لیکن آپ نے مثال کیسے عطا فرمائی؟ آپ نے آگے سے سمجھایا، نقطہ سمجھایا کہ تم عالم و عابد کو کیسے ملا رہے ہو؟ اب میں عالم کی شان اسی طرح ہے جس طرح میری شان تمہیں کسی ادنا پر ہے۔ سرکار کے سامنے تو پوری کائنات کی ادنا ہے، سرکار کے سامنے تو ہر چیز ادنا ہے، لیکن آپ نے مثال دے کر سمجھایا، ہمیں بتایا کہ عالم دین کی شان اتنی ہے، عابد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ عابد کا مقام عالم دین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کسی امتی کا مقام نبی کے سامنے کچھ ہو سکتا ہے؟ آقا دو جان کے سامنے؟ پھر آپ یہ بھی مثال تم میں جو سب سے ادنا ہے، ادنا کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز سے ادنا کا کر لیں، کہ علم میں بھی ادنا، اسے آتا جاتا کچھ نہیں، وہ اپنے حسب نسب میں بھی ادنا ہے، خوبصورتی میں ادنا ہے، عقل و دانش سے بھی ادنا ہے، ہر چیز میں ادنا، جسے تم سمجھ دو یہ بندہ ہی نہیں ہے۔ اب میں عابد اس جگہ پہ ہے اور عالم اس جگہ پہ ہے جس طرح میری شان تم میں ہے، یعنی جس طرح میں ہر چیز میں تم سے ہر چیز، اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز میں فوقیت دی ہے، تم سے نہیں بلکہ تمام نبیوں سے بھی دی ہے، اس طرح عالم کی شان بھی عابد کے اوپر اسی طرح ہوتی ہے۔